بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے ہمیشہ کی طرح آپ سب لوگ بخیر ہوں گے. اللہ کی بے پناہ کرم نوازیوں سے بالکل میں بھی خیریت سے ہوں، اور اپنا یہ جو ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کا، اس کی نہ خالی مجھے پریپریشن کرنے کا بہت مزہ آتا ہے، بلکہ دل چاہتا ہے کہ آپ کو ٹیچ کرنے سے پہلے جتنے بھی ڈیفرنٹ کنٹینٹس ہیں ان کو بار بار ریڈ آؤٹ کروں، تاکہ جو ذہن میں کچھ بھی ایسا ہڈن اسپیکٹ ہے کہ جو ایک گیون کنسیپٹ کی کوئی کسی لیول پہ جا کے جسٹیفیکیشن اسٹیبلش کر سکتی ہے، کوئی ایکسٹینشن آف آر ایکسپلینیشن فار دیٹ، اس کو بھی ایڈ کیا جا سکے. سو دس از ہاؤ ہوپ فلی یو وڈ آلسو ہیو بین ریڈنگ and taking this subject on the same line of reading in between the lines of the different contents of the subject of crisis and conflict management. And as I told you many a times before, there is actually given a close linkage between the different contents of this subject of crisis and conflict management with the practices of our life. کہ جب ہمیں یہ ایک کلوز لنکیج مل جاتا ہے، یہ کلوز ریلیشن شپ ہمیں تھیوری اور پریکٹس کے حساب سے اویلیبل رہتا ہے، تو ہماری لرننگ آٹومیٹیکلی انہانس ہو جاتی ہے. ہمارے لیے یہ جو ٹیکسچول کانٹینٹس ہیں، ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کے، ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن اپنے سیٹ اپ میں، اپنے ارد گرد میں، اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنی پروفیشنل اینڈ پرسنل لائف کے ڈیفرنٹ پہلوؤں میں ہمیں یہ مل جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کرائسس مینجمنٹ کے ہم تمام کمپوننٹس کمپلیٹ کر چکے تھے فرسٹ 15 لیکچرز میں، اور اس کے بعد جو ہم نے 16th لیکچر کیا تھا اس میں جو ہم نے فرسٹ 15 لیکچرز میں کرائسس مینجمنٹ کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس پڑھے تھے، ان کی ہم نے سمری ڈسکس کر لی تھی. ان تمام ڈیفرنٹ کنٹینٹس کی، کمپوننٹس کی، ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کی، ڈیفرنٹ ٹاپکس آف کرائسس مینجمنٹ کی ہمارے 16th لیکچر میں. لیکچر نمبر 17 سے ہم نے اپنی ڈسکشن شروع کر دی تھی اسپیسیفکلی آن دا ٹاپک آف کانفلکٹ مینجمنٹ، اور ابھی تک ہم کانفلکٹ مینجمنٹ کو بیسک لیول سے اسٹڈی کر کے سم ہاؤ کافی ایڈوانس لیول کے کمپوننٹس تک کی اسٹڈی پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. ایک آپ کو برڈ آئی ویو دیتا جاؤں گا کہ کانفلکٹ مینجمنٹ میں سب سے زیادہ انیشیلی ہمارا فوکس رہا تھا اپان دی انڈرسٹینڈنگ آف دا کریکٹ میننگز آف دا ٹرم آف کانفلکٹ، کہ کانفلکٹ کا مطلب کیا ہے. جنرل مینر میں ہم نے کانفلکٹ کو اس طرح انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ اینی ڈس ایگریمنٹ which would be happening in between two individuals or two groups of individuals, or if any disagreement might have been happening among the same organizations, different groups, different functional areas, or if some disagreement would be there among two different organizations, we usually refer it to with the term of conflict. یہ جو کانفلکٹ ہے اس کا ہم نے جنرل لائف کے حوالے سے بھی جسٹیفیکیشن یوں ڈسکس کی تھی. ہم نے جو ٹیکسچول یا کانٹینٹس یا ٹیکسٹ بک کے پوائنٹ آف ویو سے جو فارمل ڈیفینیشن آف کانفلکٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پہ بھی ہم نے ڈیفرنٹ پہلوؤں سے بات کی، جن ڈیفرنٹ ایکسپرٹس آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ نے کوئی فارمل طریقے سے اپنی ریٹن ٹیکسٹ بک میں یا ریٹن آرٹیکل میں جو کانفلکٹ کو جس مینر میں ڈیفائن کیا تھا وہ تمام بھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. کانفلکٹ پہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے بعد ہم نے کانفلکٹ کے ایز اے ٹرم اور ایز اے کانسیپٹ
آف دی مینجمنٹ ہم نے کانفلکٹ کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ اسپیکٹس تھے، جو ایسوسیٹیڈ ایلیمنٹس تھے، جو ایسوسیٹیڈ کمپوننٹس یا کیریکٹرسٹکس آف دی ٹرم آف کانفلکٹ تھے، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان پہ بھی بارہا ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کانفلکٹ کی ٹائپس کو ڈسکس کیا۔ کانفلکٹ کی ٹائپس کے بعد ہم نے کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل کو ڈسکس کیا۔ کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل کی ڈسکشن پہ ہم نے 3-4 ڈیفرنٹ پہلوؤں سے بات کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے فارمل لیول پہ ایک آرگنائزیشن کے پرسپیکٹیو میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ آرگنائزیشن کے پرسپیکٹیو میں جو ٹائپس آف کانفلکٹس ہوتی ہیں ان کو ہم فنکشنل کانفلکٹس میں کیٹیگرائز کرتے ہیں، اور دوسرے ہمارے پاس ڈس فنکشنل کانفلکٹ کی ایک اور کیٹیگری یا ایک اور ٹائپ تھی۔ فنکشنل اور ڈس فنکشنل کی جو 2 مین کیٹیگریز آئیں کانفلکٹ کی آرگنائزیشنز کے پرسپیکٹیو میں، اس میں ہم نے فردر دیکھا کہ جو ڈس فنکشنلی کانفلکٹنگ سچویشن ہوتی ہیں اس میں لو امپیکٹ کانفلکٹ بھی ہوتے ہیں اور ہائی امپیکٹ کانفلکٹ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ لیٹنٹ کانفلکٹس یہ اینٹیسیڈنٹ آف کانفلکٹس کے حوالے سے کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل کے پرسپیکٹیو میں کہ وہ کون کون سے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں، وہ کون کون سی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں جو کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کار فرما ہوتی ہیں، ان میں کس طرح ہم لیٹنٹ کانفلکٹ سے سٹارٹ کر کے مینیفیسٹیشن آف کانفلکٹ تک پہنچے تھے، جو بیسیکلی ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا تھا for the any possible solution of the conflict which we would have been facing at that time، اور manifestation of conflict کا جو next ایک logical اور in-built point تھا وہ conflict aftermath کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا، جو کہ root cause کے طور پہ سرو کرتا ہے near future یا کسی nearest possible time پہ ایک نئے کانفلکٹ کی ایمرجنس کو کریٹ کرنے کے لیے۔ تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جب کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل یا پروسیس کے پرسپیکٹیو میں لیٹنٹ کانفلکٹ سے کانفلکٹ آفٹر میتھ تک گئے تھے تو ہمیں کچھ باتوں کا پتہ چلا تھا کہ پرسیوڈ کانفلکٹ کیا ہے، اس میں کس طرح چیزیں عمل درآمد ہوتی ہیں، اپنا اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے یہ بات بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی کہ اوکے لیٹنٹ کانفلکٹس جو ہوتے ہیں اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں ان ادر ورڈز وہ میجر سورس ہوتی ہیں آف دی جنریشن آف اینی کانفلکٹ among two individuals، among two groups اور among two individuals۔ اس کے بعد ہم نے پھر ڈیٹیل سے یہ بھی پڑھا کہ کیا ان لیٹنٹ کانفلکٹ سے پہلے بھی کوئی عمل ایسا ہے جو اپنی کنٹریبیوشن دے رہا ہوتا ہے for the creation of any conflict at inter or intrapersonal level, at inter or intra-group level, and at the same time at inter or intra-organizational level۔ تو اس ڈسکشن سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جی لیٹنٹ کانفلکٹ سے پہلے بھی کچھ ایسے موٹیوز ہیں، کچھ ایسی کازز ہیں جن کا انڈرسٹینڈ کرنا یا جن کا ایگزسٹ کرنا ایک وائٹل رول پرفارم کرتا ہے کسی کانفلکٹ کے جنریٹ ہو جانے میں یا اس کے ایمرج ہو جانے میں۔ اور وہ کیا چیزیں تھیں؟ اس میں ہم نے ٹائپ اے پرسنالٹی انڈیویجولز کو پڑھ لیا اور ڈسکس کر لیا کہ ان میں کیا کیا کیریکٹرسٹکس ڈومیننٹ ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ان کی پرسنالٹی میں ویزیبل ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ڈائجسٹ کرنا، ایکسیپٹ کرنا، ان کے مطابق اپنے بیہیویئر کو ایڈجسٹ یا موڈیفائی کرنا
ٹائپ اے پرسنالٹیز کے لیے ممکن ہوتا ہے یا ادروائز ان کے لیے یہ ان ایکسیپٹیبل پروپوزیشن ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جو ٹائپ بی پرسنالٹی کی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اسپیسیفک کیریکٹرسٹکس کیا کیا ہوتے ہیں. ان کے لیے اپنے بیہیویئر کو، اپنی ایکسپریشنز کو ڈسکرائب کرنا کا جو ایک اویلیبل ٹریک ہے وہ کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. ان کے لیے اپنی بیہیویئر کو ایڈجسٹ یا موڈیفائی ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف دی آرگنائزیشنز گولز کرنا کس حد تک ایزی ہے یا کس حد تک ان ایکسیپٹیبل ہے. تب ہم نے ایگریسو پیپل کی کیٹیگری پڑھا. سبمسو پیپل کے حوالے سے ہماری ڈیٹیل سے بات ہوئی. ایگریسو اور سبمسو پیپل کے بعد ہمارے لیے بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹڈی تھی ذرا کمپیریٹیولی بیلنس کے پرسپیکٹیو میں اسرٹیو پرسنالٹیز کی پرسنالٹی کی ڈسکرپشن کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز یا لیٹنٹ کانفلکٹس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کازز یا موٹیوز ہوتے ہیں جو دو انڈیویجولز کے مابین، دو گروپس کے ان بٹوین یا دو آرگنائزیشن کے ود ان دیٹ آرگنائزیشن ڈفرنٹ فنکشنل ایریاز یا آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن امنگ ٹو ڈفرنٹ آرگنائزیشنز کانفلکٹ کاز کر جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو کنفلکٹ ریزولوشن میتھڈز ہیں اس میں ایک ہم نے لوز میتھڈ ڈسکس کیا جس میں دونوں پارٹیز لوز کر رہی ہیں. ایٹ دی اینڈ اسی ایشو کو آپ کو دوبارہ سے کچھ عرصے بعد ایڈریس کرنا ہوتا ہے. لوز میتھڈ کے بعد ہم نے ایک اور میتھڈ دیکھا تھا ون لوز میتھڈ کا جس میں ایک پارٹی ڈومینیٹ کرتی ہے سارے سینیریو پہ. اور سب سے جو اپریشیٹیبل فینومینا ہم نے کانفلکٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹیو میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈسکس کیا تھا وہ ون میتھڈ تھا کہ جس میں دونوں پارٹیز کو آپ ایک ایسا سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ نہ خالی دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، وہ دونوں کے ایکسپیکٹیشنز کے بھی قریب ترین ہوتا ہے. آپ دونوں کے انٹرسٹ کو مرج بھی اس طرح کر دیتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کچھ ان کے گینز یا ریوارڈز ایسے اسٹیبلش کر دیتے ہیں جو ان کو اپنے آپ کو کانفلکٹ سے باہر رکھتے ہوئے کلیکٹیو ایفرٹ سے کام کرنے کی وجہ سے ملتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو کانفلکٹس ہیں آپس کا جو ڈس ایگریمنٹ ہے، جو ڈفرینس آف اوپینین ہے، یہ بالکل نارمل ہے، یہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے. اس سے کوئی اسکیپ آپ کو سوائے اس بات کے کہ آپ اس کانفلکٹ کو ریزالو کر لیں اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی اس کی مینجمنٹ کا طریقہ نہیں ہے. اسی میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں کہ جب بھی کانفلکٹ ایک انٹیگرل پارٹ ہے ہر شخص کی لائف کا تو کیوں نہ اس کو کوگنیٹیولی یوز کر کے کانفلکٹ کو ایڈریس کیا جائے. یوزنگ کوگنیٹیو کانفلکٹس اینڈ یوزنگ افیکٹو کانفلکٹس ہم نے پڑھا. کوگنیٹیو کانفلکٹس وہ کانفلکٹس ہیں جو آئیڈیاز پہ، جو اپروچز پہ اور جو ایشوز کے ڈس ایگریمنٹ پہ بیس کرتے ہیں. یہ ہمیشہ آپ کے لیے، آپ کی آرگنائزیشن کے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں. جبکہ افیکٹو کانفلکٹس وہ ہوتے ہیں جو پرسنالٹی اورینٹڈ ہوتے ہیں. ان دو انسانوں کے مابین کوئی ذاتی پسند ناپسند، لائکنگ ڈس لائکنگ، یہ پرسنل بائسز کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ ہارمفل ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کے لیے بھی، دونوں انڈیویجولز کے لیے بھی اور دونوں آرگنائزیشنز کے لیے بھی، ان دونوں کی آرگنائزیشنز کے لیے بھی جس میں وہ اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم نے کوگنیٹیو کانفلکٹس اور افیکٹو کانفلکٹس کو بھی ڈسکس کر لیا تھا تو ہم نے اپنے ایک پریویس لیکچر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس سوشل کانفلکٹ تھیوری کو ڈسکس کیا کہ سوشل لائف میں کانفلکٹ کیسے ہیں،
پیرنٹس اور چلڈرن کے بیچ میں آ جاتے ہیں، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں آ جاتے ہیں، ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ریلیشن شپ میں ڈیفرنٹ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ پہ مرج ہو جاتے ہیں۔ سوشل کانفلکٹ تھیوری کے پرسپیکٹو میں ہم نے اس کا ہسٹوریکل اوریجن ڈسکس کیا تھا۔ وہاں سے پہنچ کے جب ہم نے سوشل یا پرسنل لائف کے حوالے سے کانفلکٹس کو دیکھا تھا، تو اب ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں میں اس تھوڑی سی ڈسکشن کے تھرو آپ کو لانا چاہتا تھا۔ ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے وہ اب سوشل کانفلکٹ کے حوالے سے نہیں ہے، وہ آرگنائزیشنل کانفلکٹ کے حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم بات کریں گے۔ لیکن اس آرگنائزیشنل کانفلکٹ کی سٹیج تک پہنچنے کے لیے میں نے آپ کو ایک کمپلیٹ بریف دی ہے کہ آپ کانفلکٹ کے حوالے سے کون کون سا ٹاپک، کون کون سا کانٹینٹ اور اس کو کس کس پرسپیکٹو میں اسٹڈی کر کے آ چکے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو ہمارا آج کا مین فوکس ہے ہماری ڈسکشن کا، وہ آرگنائزیشنل کانفلکٹ اینڈ چینج کے پرسپیکٹو میں ہے۔ اور جب ہم آرگنائزیشنل کانفلکٹ کو چینج کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو اسی کے حوالے سے ہم لٹریری کانفلکٹس پہ بھی بات کر لیں گے، اور یہ ہم سارا کا سارا انشاءاللہ ڈیٹیل سے کریں گے تاکہ ہم سب کی اپنا انڈرسٹینڈنگ آف دیز ٹاپکس اور انہانس ہو سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم بات کریں گے آرگنائزیشنل کانفلکٹس کے حوالے سے۔ ہمارا آج کا مین فوکس، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آرگنائزیشنل کانفلکٹ اینڈ چینج، اور اسی کے پرسپیکٹو میں لٹریری کانفلکٹس پہ رہے گا آج کے لیکچر میں۔ تو سب سے پہلے جہاں تک آرگنائزیشنل کانفلکٹ کا تعلق ہے، کانفلکٹ ایگزسٹ ان سچویشنز، یہ آرگنائزیشنل کانفلکٹس ان سچویشنز میں ایگزسٹ کرتے ہیں ویئر گولز، جہاں پہ آپ کے ٹارگٹس، جہاں پہ آپ کے آبجیکٹیوز یا جہاں پہ آپ کے گولز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں آلدو کہ ہم نے آج تک اس پہ پہلے بات نہیں کی، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ٹرم ہم نے کئی دفعہ یوز کی ہے۔ ڈس فنکشنل کانفلکٹس میں بھی ہمارا انڈرسٹینڈنگ کیا تھی کہ ایسے تمام کانفلکٹس جو آرگنائزیشن کے گولز یا آبجیکٹیو کی اچیومنٹ میں ہنڈرنس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہرڈل کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ گولز ہوتے کیا ہیں؟ یہاں بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے پہلی ہی لائن میں آرگنائزیشنل کانفلکٹ کے پرسپیکٹو میں یہ لکھا گیا ہے کہ کانفلکٹ ایگزسٹ ان سچویشنز ویئر گولز کو آپ آلٹرنیٹیولی ایک اور ٹرم، دو تین اور ٹرمز ہیں جو یوز کر کے سیم میننگز ڈسکرائب کرتے ہیں۔ گولز کو آپ ٹارگٹس بھی کہہ سکتے ہیں، گولز کو آپ آبجیکٹیوز بھی کہہ سکتے ہیں، گولز کو آپ اپنا مین پرپز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب چاہے یہ گول ہے، چاہے یہ ٹارگٹ ہے، چاہے یہ آبجیکٹیو ہے یا چاہے یہ پرپز ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گولز یا ٹارگٹ یا آبجیکٹیو یا پرپز ہو سکتا ہے ان تمام ٹرمز میں انگلش گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے یقیناً کچھ نہ کچھ ڈفرینس ایگزسٹ کرتا ہوگا، لیکن ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف مینجمنٹ ازیوم کرتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو گول، ٹارگٹ، آبجیکٹیو، پرپز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ جو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں، دے آر دی آلٹرنیٹیو ٹرمینالوجیز ٹو کنوے us one and the same meanings, and what would be the meaning of these different terminologies. Dear student، چاہے یہ گول ہے، چاہے یہ ٹارگٹ ہے، چاہے یہ آبجیکٹیو ہے، اٹ از آلویز بی اے اسٹیٹ ان فیوچر۔ یہ ایک فیوچر کی اسٹیٹ ہوتی ہے، اور یہ فیوچر اسٹیٹ نیئر فیوچر میں بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے، یہ انٹرمیڈیٹ لینتھ پہ بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے، اور یہ آپ کا فار فیوچر بھی ہو سکتا ہے۔ اے اسٹیٹ ان فیوچر وچ ون وانٹ ٹو اچیو، جو کہ کوئی ایک شخص حاصل کرنا چاہتا ہے۔
کوئی ایسی اسٹیٹ آف فیوچر جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا گول کہلاتا ہے. اور ہیئر آرگنائزیشنل کانفلکٹس ریفرز ٹو دیٹ پرٹیکولر کانفلکٹ وچ ایگزسٹ ان دوز ڈفرنٹ سچویشنز ویئر گولز interest or values of people are incompatible to each other. کہ آپ کے اپنے انڈیویجول گولز ایک آرگنائزیشن میں جب آپ ایک ممبر کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو دوسرے ممبر سے آپ کے گولز یا انٹرسٹ یا ویلیوز اگر انکمپیٹیبل ہیں اینڈ دے بلاک ادرز ایفرٹس ٹو اچیو دیئر گولز اور وہ بلاک کر رہی ہیں دوسرے کی ایفرٹ کو فرام دی اچیومنٹ آف ہز اور ہر گولز, تو دس از وٹ ہوم وی ریفر ایز آرگنائزیشنل کانفلکٹ ویری سیفلی. سم لیول آف کانفلکٹ از انیویٹیبل, جو کہ لیولز ہوتی ہیں کانفلکٹس کے, اس میں سے کچھ لیول آف کانفلکٹس ایسی ہیں جو انیویٹیبل ہیں. گیون دا وائڈ رینج آف گولز ان اے فرم کے, ایک آرگنائزیشن کے, ایک انٹرپرائز کے, ایک کارپوریشن کے لیولز آف گولز ہوتے ہیں جو آپ کو یقیناً پتہ ہوگا. مینجمنٹ کے حوالے سے جو لیولز آف گولز ہیں اس میں سب سے بیسک لیول آپریشنل گولز ہوتے ہیں, جو اس سے نیکسٹ اپر لیول ہوتا ہے ان کو ہم ٹیکٹیکل گولز کہتے ہیں, اور جو آرگنائزیشن کا اٹ موسٹ امپورٹنٹ گول ہوتا ہے اسے ہم اسٹریٹجک گول کہتے ہیں. اور یہ سم لیول آف کانفلکٹ از انیویٹیبل گیون دی وائڈ رینج آف گولز ان اے فرم, اس پہ بیس کرتا ہے. سم کانفلکٹ از گڈ فار آرگنائزیشنل پرفارمنس. یہ ہم نے بات پہلے بھی اس طرح کی تھی کہ کانفلکٹس آر ناٹ آلویز بیڈ فار دی آرگنائزیشن. اسی بات کو آج ہم انڈورس کر رہی ہیں یا سیکنڈ کر رہی ہیں بائی انڈرسٹینڈنگ دس گیون اسٹیٹمنٹ کہ سم کانفلکٹس آر ایون گڈ فار دی آرگنائزیشنل پرفارمنس. آرگنائزیشن کو ہائیسٹ لیول پہ اچھے سے اچھے طریقے پہ پرفارم کرنے کے لیے کچھ کانفلکٹ کا ہونا بہت اچھا ہوتا ہے. But too much causes, remember, and other something very important, too much causes managers to spend much time responding to conflict. But اگر conflicts بہت زیادہ ہو گئی ہیں, too much ہو رہی ہیں, تو جو مینیجر کا زیادہ ٹائم ہوتا ہے وہ ان کانفلکٹس کی ریزولوشن کی طرف ہی رہ جاتا. جو آپ کا ایفیشنسی, اپنی افیکٹونیس یا اوور آل پروڈکٹیوٹی یا پرفارمنس کو انہانس کرنے کے جو موٹیوز ہوتے ہیں وہ شاید کہیں سیکنڈری امپورٹنس پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ ٹو مچ کانفلکٹس وڈ ایکچولی بی کیپنگ دا مینیجر all time busy in addressing these basic conflicts or different level of conflicts in an organization. So dear students, یہ جو کانفلکٹ اور آرگنائزیشنل پرفارمنس کا ریلیشن شپ ہے, یہاں ہم اسے اس پرٹیکولر ڈائیگرام کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ ہمارے پاس ورٹیکل لیول پہ لیول آف آرگنائزیشنل پرفارمنس دے دی گئی ہے ہم نے, اور یہ ہاریزونٹل لیول پہ لیول آف کانفلکٹ دے دی ہے. اب یہ دیکھیں, ورٹیکل لیول پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس ہائیسٹ لیول ہے اور باٹم پہ ہمارے پاس لوئسٹ لیول ہے, اور یہی لوئسٹ لیول ہمارے پاس ہاریزونٹل لیول پہ ہائیسٹ لیول آف کانفلکٹ کی طرف جاتا ہے. اور یہ جو ہماری کرو بنی ہے دیٹ ہیز بین سجیسٹنگ اس کہ اگر اے, بی اور سی کو دیکھیں گے کہ اے کیا ہے, آپ کا لیول آف کانفلکٹ لو ہے, تو اس سے بی کیا بن رہا ہے, آپ کا لیول آف آرگنائزیشنل پرفارمنس ہائی ہو رہی ہے. بٹ اگر آپ کا لیول آف کانفلکٹ اگر رائٹ ہینڈ سائڈ کی باٹم پہ آپ کے جا کے دیکھیں کہ ہائی ہے, تو آپ کی لیول آف پرفارمنس کیا ہو رہا ہے, لو ہو رہا ہے. سو دس ایکچولی ڈسکرائبس دس پرٹیکولر ڈائیگرام اور دس پرٹیکولر
equation has been justifying you this particular aspect which we were discussing in detail in our previous slides, कि okay, conflicts are sometime good for the enhancement, for the improvement into the organizational performance. But if they are happening at too much intensity and too much frequency level, it would have been keeping the main managers who would otherwise meant to focus more on the efficiency and effectiveness of the organization. They might have to keep on concentrating and spending more time and more energies into the resolution of those conflicts which would have been happening at high frequency and at high intensity level. So that would never be bad for the overall performance excellence standards maintenance of an organization. So dear students, اب ہم بات کریں گے آرگنائزیشنل کانفلکٹ کے حوالے سے. سب سے پہلے ایک آرگنائزیشن میں جو انڈیویجول لیول کے کانفلکٹ آ جاتے ہیں, پھر جو گروپ لیول کے کانفلکٹ آ جائیں گے, اور اس سے ہم آگے جائیں گے کہ جب آرگنائزیشنل لیول کے کانفلکٹ آئیں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے آرگنائزیشنل کانفلکٹ کے حوالے سے. ہاؤ کین وی مینیج انڈیویجول کانفلکٹس ایکچولی؟ بائی انکریزڈ اماؤنٹ آف اویئرنیس آف دا سورس آف کانفلکٹ, کہ آپ جتنی زیادہ اویئرنیس کریٹ کریں گے اباؤٹ دا مین سورس آف کانفلکٹ, آپ کے لیے اس انڈیویجول کانفلکٹ کو مینیج کرنا ایزی ہو جائے گا. انکریزڈ اویئرنیس سے مراد کیا ہے کہ جو بھی روٹ کاز ہے, جو بھی اس کانفلکٹ کی جڑ ہے, جس بھی وجہ سے وہ مسئلہ آ رہا ہے, جو بھی اس پرٹیکولر کاز کے موٹیوز ہیں دو کانفلکٹنگ انڈیویجولز کے مابین, آپ ان کو کلیئرلی کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. آپ اس پہ اپنا جو اوپینین ہے وہ ان ڈیٹیل ڈسکس اور شیئر کر لیتے ہیں, کہ جس سے انکریزڈ یا کمپلیٹ اویئرنیس آ جاتی ہے اباؤٹ دا ایشو, جو کہ آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں انڈیویجول کانفلکٹ کو مینیج کرنے کے لیے ایک طرح کا سٹیپ 1 کے طور پہ بہت ضروری ہوتا ہے. It would help you, or it can, conflict source can be found and corrected. اس کا جو extended benefit ہے complete یا enhanced awareness create کرنے کا, کہ جو main cause ہے, جو مین سورس ہے, جو مین ریزن آف دی کریشن آف دیٹ کانفلکٹ ہے, اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اور ونس دی ایکچوئل کاز, دی ایکچوئل ریزن ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ by you successfully, it will automatically and naturally be taking you to the next step of coming up with a proper corrective measure for that particular conflict actually, which would have been happening among two individual in any organization. So پہلا کیا تھا point? Increased awareness about the source of conflict. Now second, increase ڈائیورسٹی اویئرنیس, کہ جو پہلے سٹیپ میں آپ نے اویئرنیس کریٹ کی تھی, اب اس کو ڈائیورس پرسپیکٹو میں آپ انکریز کریں. جیسے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے لیکچر کے سٹارٹ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات کی تھی کہ جب بھی میں ڈیفرنٹ کانٹینٹس آپ کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے آپ کو یہ لیکچر ڈیلیور کرنے سے پہلے بار بار ریڈ آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں اس پرٹیکولر پرسپیکٹو میں, کہ میں ان کے کوئی ایسے ہڈن ایجنڈاز یا ہڈن جو جسٹیفیکیشن یا ایسوسیشن ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لوں, اور ایک چیز کی انڈرسٹینڈنگ کہ جو ڈفرینٹ پاسبل
اسپیکٹس ہو سکتے ہیں، ان میں سے میں آپ کے لیے کوئی بھی مس نہ کروں، ان میں سے میں نہ صرف آپ کے لیے بلکہ اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ کی انہانسمنٹ کے لیے کوئی بھی ڈیفرنٹ پہلو مس نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے اس کو اپنی اس ٹیچنگ لرننگ پریکٹس میں انکارپوریٹ بھی کیا ہے ابھی تک، کہ ہم کسی نہ کسی فارم میں ڈیفرنٹ اینگل سے ایک پرٹیکولر کنٹینٹس کو دیکھتے رہے ہیں۔ جو اسٹیپ 2 ہے مینیجنگ انڈیویجول کانفلکٹس ود ان این آرگنائزیشن، اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ انکریز کرتے ہیں awareness about from diversity point of view, increase diversity awareness and skills، اور اس سے ریلیٹڈ جو آپ کا اسکل پول ہے اس کی ڈائیورسٹی کو اور اس کی اویئرنیس کو انہانس کرتے ہیں۔ فرام دی یوزنگ اولڈر اینڈ سینئر ورکرز میں ریزنٹ ینگر ورکرز، ایک یہ کاز ہو سکتی ہے، اور ایکسپیرینس کلچرل ڈفرینسز یا ڈائیورسٹی اویئرنیس میں سینئر اور جونیئر کے ایشو کے ساتھ ساتھ جو ایکسپیرینس کی جاتی ہے کلچرل ڈفرینسز، کہ ایک انڈیویجول KPK کے کلچر کو ریپریزنٹ کر رہا، دوسرا انڈیویجول صدرن پنجاب سے سرائکی کلچر کو یا آگے سے سندھ سے سندھی کلچر کو ایکسپریس یا پورٹرے کر رہا، ایک آرگنائزیشن میں دونوں اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کلچرل ڈفرینسز ہیں، یہ جو ڈائیورسٹی ہے دونوں کی کلچرل ویلیوز میں، اس کے بارے میں بھی اویئرنیس کریٹ کرنے کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو انڈیویجولز کے مابین کانفلکٹ چل رہی ہیں ایک آرگنائزیشن کے ان بٹوین، آپ ان کو اچھی طرح مینیج کر لیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک اور پہلو جو ہے دیٹ از پریکٹسنگ جاب روٹیشن اینڈ ٹیمپریری اسائنمنٹس، یہ ایک بہت پروونلی سکسیسفل پریکٹس ہے انڈیویجول کانفلکٹس کو اچھی طریقے سے ہینڈل یا مینیج کرنے کے لیے، کہ آپ جاب روٹیشن کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں اپنی آرگنائزیشنل سٹرکچر میں۔ جاب روٹیشن کیا ہے کہ اگر ایک ایمپلائی کسی ایک پوسٹ پہ کام کر رہا ہے، اسی ڈپارٹمنٹ میں ایک اور پوسٹ ہے جو کہ ان دونوں سے تھوڑی اپر لیول پہ ہے، کہ اس بندے کو ہیڈ بنا دیا گیا اس پورے ڈپارٹمنٹ کا، لیکن وہ اسی اسکل پول کا، اسی ایکسپیرینس کا، اسی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کا حامل ہے جو کہ ایک نان انچارج یا نان مینیجریل پوزیشن پہ جو بندہ کام کر رہا ہے، سب کی ایکسپیرینس اور ایجوکیشن سم ہاؤ برابر ہیں۔ تو اس میں آپ روٹیشن یوز کر لیتے ہیں کہ ایک سال کے لیے ہر شخص کو روٹیشن پہ اس ڈپارٹمنٹ کا انچارج یا مینیجر یا چیئرمین یا باس بنایا جائے گا۔ سو روٹیشن میں سب کو موقع ملے گا اپنے اپنے مینیجریل ٹیلنٹ کی یا مینیجریل سکلز کی اس طرح سے پریکٹس کرنے کا کہ جو اس کے لیے، اس کے کولیگز کے لیے اور ایٹ دی اینڈ آرگنائزیشنل کے لیے بینیفیشل ہوگا۔ سو جاب روٹیشن کو پریکٹس کرنے کی وجہ سے جو 95% تک کے انڈیویجول کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی ناپید ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک آرگنائزیشن میں ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو انڈیویجول کانفلکٹس ہوتے ہیں ان کا ظاہر ہے ایک آرگنائزیشن میں کوئی آپ نے جائیداد تو بانٹنی نہیں ہے، کوئی آپ نے رشتہ داریاں تو نبھانی نہیں ہیں، کوئی اسی طرح کے آپ کے پرسنل انٹرسٹ تو ہوتے نہیں ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی پروموشن کے حوالے سے ہوتے ہیں انٹرسٹ، آپ کی سیلری اور آپ کی پاکٹ اور ٹیک ہوم کے حوالے سے ہوتے ہیں، ایڈیشنل بینیفٹس اور پرکس کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک پوزیشن پہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں سیم کوالیفیکیشن کے لوگوں میں سے ایڈیشنل رسپانسبلٹی کی وجہ سے کسی ایک کو کم مل رہا تو اس پوزیشن کو آپ روٹیشن پہ ڈال دیں کہ 1 سال کی روٹیشن ہے، 2 سال کی روٹیشن ہے، اپنا ٹینیور پورا کر کے نیکسٹ بندہ آ جائے گا
جس کو ابھی تک اس پوزیشن پہ کام نہیں ملا. جو ابھی اس پوزیشن پہ کام کر رہا ہے وہ اپنی پریویس پوزیشن پہ چلا جائے گا. آج وہ ٹیم کا کیپٹن ہے اور دوسرا شخص ٹیم کا ممبر ہے, تو کل وہ دوسرا شخص جو ٹیم کا ممبر تھا پہلے, آج وہ ٹیم کیپٹن بن جائے گا, اور ٹیم کیپٹن صاحب اب آرڈینری ممبر کے طور پہ اس کے اسپین آف مینجمنٹ میں کام کریں گے. سو اٹ وڈ بی اے ویری ویری اپریشیٹیبل فینومینا ٹو مینج انڈیویژول کانفلکٹس ویل ان سرٹن آرگنائزیشنز. اسی طرح آپ کی جاب روٹیشن کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی اہم چیز ہوتی ہے, آپ ٹمپریری اسائنمنٹس تفویض کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر اسائنمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایڈیشنل فائنانشیل یا نان فائنانشیل بینیفٹ آپ اٹیچ کر دیتے ہیں, کوئی پروموشن کی کیپیسٹی انہانس کر دیتے ہیں. سو یہ ٹیمپریری اسائنمنٹس بھی سرو ایز اے ویری ویری گڈ اسٹریٹجی اینڈ اے سورس آف مینیجنگ انڈیویژول کانفلکٹس ویل. It actually provides a good view of what others face. سب سے اہم بات یہ جو میں نے ابھی آپ کو 5-7 پوائنٹس یا پلس پوائنٹس بتائے تھے جاب روٹیشن اور ٹیمپریری اسائنمنٹس کے, اس کو ایک سمپل لائن میں سمرائز کر دیا گیا ہے کہ جب آپ جاب روٹیشن کرتے ہیں یا یو وڈ ہیو بین اسائننگ ڈفرینٹ انڈیویژول ان ون ڈپارٹمنٹ آف ون آرگنائزیشن ود دا ٹیمپریری اسائنمنٹس, تو اس سے ہر شخص کو دوسرے کی شوز میں آ کے دوسری کی پوزیشن کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کا ایک بڑا ہی اچھا آئیڈیل موقع مل جاتا ہے. سو اٹ پرووائڈس یو ود اے گڈ ویو آف واٹ ادرز فیس ایکچولی. اینڈ اس کے علاوہ آپ کے پاس انڈیویژول کانفلکٹ کو مینج کرنے کا ایک اور تھوڑا سا ٹف اپروچ یا ٹف طریقہ بھی اویلیبل ہے. یو کین یوز پرماننٹ ٹرانسفرز. جو دو انڈیویژولز آپس میں ہمیشہ کانفلکٹ پروپوزیشن پہ رہ رہے ہیں, آپ ان میں سے ایک کو پرماننٹلی اس ڈپارٹمنٹ سے ٹرانسفر کریں اور جان چھڑائیں, نہ یہ اکٹھے کام کریں گے, نہ کوئی ان کے مابین کانفلکٹ آئے گا, نہ ان کے پرسنل اور انڈیویژول کانفلکٹ کی وجہ سے رومرز ود ان دی آرگنائزیشن ٹریول کریں گے, اور نہ یہ پورے کلچر آف دی آرگنائزیشن کے ورکنگ انوائرمنٹ اور ورکنگ سینیریو کو پلوٹ کریں گے اور نہ ڈیمیج کریں گے. بٹ اٹ از سم ہاؤ little on the harsh side if you would have been transferring somebody permanently from one department to another department only for the sake as he or she was all the time remained in conflicting situation with somebody else who would have been working in the same department. اس سے بھی جو harsh ہے, یا تو آپ پرماننٹ ٹرانسفر کر دیتے ہیں یا آپ یو کوڈ ایون گو فار دا ڈسمسل. سم ٹائم سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہوتا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لیٹ می کنفرم یو دس سم تھنگ دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی دا موسٹ ہارش approach or the strategy of managing individual conflict. You must have been avoiding and not using it at your maximum level, but if you left with no other option and you are forced to do that and you are forced to behave in that manner, then another approach which would be available to you to manage individual conflict is to go for the dismissal of some person if needed and avoid problems interaction. اس سے پرابلم کی انٹریکشنز کو آپ اوائڈ کر لیتے ہیں. ایک اور پہلو انڈیویژول کانفلکٹس کی مینجمنٹ کے حوالے سے جو کہ بہت اہم ہے اینڈ یوزلی اٹ پرووائڈس یو ود اے ون ون سچویشن, اس لیے یہ اپریشیٹیبل ہے کہ آپ اس کو بھی یوز کیا کریں, وہ ہے جی چینجنگ آرگنائزیشن اسٹرکچر. آپ آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو ری انجینئرنگ کریں, اس کو چینج کریں, اس میں جو اتھارٹیز, جو رسپانسبلٹیز, جو فائنانشیل
فائنینشیل بینیفٹس اٹیچ ہیں ایک پوزیشن پہ ایک اس کے ساتھ اسائنمنٹ کے ساتھ، اس تمام کو اس طرح ریوزٹ کریں کہ آپ کے لیے سب کو آفر کرنے کے لیے کوئی ٹینجیبل چیز ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر بھی ری گروپ ہو جائے گا، ری انجینئر ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو دو بڑے ویلیوڈ امپلائیز آف یور آرگنائزیشن مائٹ go into the conflicting situation. Through restructuring you can avoid both of them to go into some conflicting proposition, as ultimately remember one thing dear students, اس پوری سلائیڈ کا ابھی کے پورے پرسپیکٹیو کا آج کا ہمارا مین ٹاپک ہی آرگنائزیشنل کانفلکٹ اینڈ چینج کے حوالے سے ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو آرگنائزیشن سٹرکچر کو چینج کرنے کی بات کی ہے نا، کہ آپ تھرو دس چینج، تھرو دس ری انجینئرنگ یو کین چینج دی آرگنائزیشن سٹرکچر which would be putting and keeping the organization on the right track. Otherwise what will happen if you remained unable to do that؟ یہ آرگنائزیشن کی اوورآل پرفارمنس کو، یہ آرگنائزیشن کی اوورآل ایفیشنسی کو، یہ انڈیویژول امپلائی کے ورکنگ سٹائل اور پازیٹیو ورکنگ مائنڈ سیٹ کو انفلوئنس کرتا ہے، اور یوزلی نیگیٹو انفلوئنس کرتا ہے۔ نیگیٹو انفلوئنس سے مراد یہ ہے کہ آرگنائزیشن کی اوورآل پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنس نیچے جا سکتی ہے، اس میں ڈیکریز آ سکتی ہے، انڈیویجول کا جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ ڈیمیج اور پولوٹ ہو سکتا ہے۔ سو اس لیے ان کو انسٹنٹلی ہینڈل اور مینیج کرنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کانفلکٹ سولوشنز ہمارے پاس اس صورت میں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے آفٹر دی سورس آف کانفلکٹ ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ بائی یو، جب آپ کو سورس آف کانفلکٹ پتہ چل گیا، if it is due to the overlapping authority، اگر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کنفلکٹ ایمرج یا جنریٹ ہو رہا ہے overlapping authority کی وجہ سے، تو managers are expected to fix the problem to change the source۔ تو مینیجرز کو چاہیے کہ اس پرابلم کو اس طرح ہینڈل کریں کہ وہ جو سورس ہے جو ہمیشہ آپ کو ایک نئے کنفلکٹنگ لیٹنٹ کنفلکٹ سے پرووائڈ کر دیتا ہے، اس سورس کی جنریشن اور ریپروڈکشن ختم ہو جائے آف دی کنفلکٹس۔ ایک اور جو پہلو ہے کنفلکٹ کے سلوشنز کا، negotiations, communication always serves you well, always provides you with the positive end results. Remember this very important something, dear students. Negotiations میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ How would they taking you to the resolution of a conflict? Remember this something, that negotiation uses when parties have equal power. جب بھی پارٹیز کے آپس میں ایکول پار ہوگی تو آپ کو اپریشیٹیبل جو پروپوزیشن ہے، جو آپ کے پاس ایک اپریشیٹیبل فینومینا ہے، وہ نیگوسیشن کو ایکسرسائز کرنے کا ہے، جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ پارٹیز ٹرائی اینڈ فائنڈ اے کامن گراؤنڈ۔ Through negotiation, both the conflicting parties try and find a common ground by considering various alternatives. ان کے پاس جو various alternatives ہیں ان کو وہ consider کرتے ہیں، ان کو وہ use کرتے ہیں تاکہ through that negotiation they could solve that particular issue and that particular problem. اس کے ساتھ ساتھ نیگوسیشنز کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ایک اور بہت آئیڈیل چیز ہے اس پرٹیکولر کانفلکٹ کی سلوشن کی، اٹ از گیون ان دا نیم آف ڈسٹریبیوٹیو نیگوسیشنز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ڈسٹریبیوٹیو نیگوسیشنز کیا ہوتی ہیں؟ اس میں ہمارا فوکس کس طرف ہے؟ اس میں ہم سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ ڈسٹریبیوٹیو نیگوسیشنز ایکچولی پرووائڈس بوتھ دا پارٹیز ٹو سی دیئر از اے فکسڈ ریسورس بیس، کہ ان کو یہ پتا ہے کہ جس ریسورس کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں وہ فکسڈ ریسورس بیس ہے۔ اس میں کچھ آپ ایڈ آن نہیں کر سکتے کہ جو آپ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ کو زیادہ مل جائے۔ فار دیم ٹو گین دی ادر مسٹ لوز، چونکہ فکسڈ ہے، اگر ایک پارٹی نے زیادہ گین کرنا ہے تو obviously it would be happening at the cost that the
first party would have been losing the more, اور یہ imbalance ہو جائے گا جس سے آپ کا کانفلکٹ اور سویئر ہو جائے گا. اسی طرح ڈسٹریبیوٹیو نیگوسیشنز کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ایک اور میڈیم اویلیبل ہے فار کانفلکٹ سولوشنز جسے ہم انٹیگریٹیو نیگوسیشنز کہتے ہیں. ڈسٹریبیوٹیو نیگوسیشنز کیا تھیں؟ فکسڈ ریسورس بیس کے حوالے سے تھیں، جسے شاید آپ نے مینجمنٹ کے کسی اور سبجیکٹ میں ڈسٹریبیوٹیو جسٹس بھی پڑھا ہوگا. ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہوتا ہے، پروسیجرل جسٹس ہوتا ہے، انٹریکشنل جسٹس ہوتا ہے، جس میں انہی چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے. انٹیگریٹیو نیگوسیشنز فوکسز آن دس پرٹیکولر ایسپیکٹ when parties can increase total resources by coming up with a new solution. جب وہ ایک نئے سلوشن کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اپنے ٹوٹل ریسورسز کو یوز کرتے ہیں. اس میں انفارمیشن شیئرنگ از ویری امپورٹینٹ اینڈ ٹرسٹ آف بوتھ دا پارٹیز آر کامن ان دس پرٹیکولر انٹیگریٹیو سچویشن اینڈ نیگوسیشنز. ایکچولی ڈیئر اسٹوڈنٹ نیگوسیشن اسٹریٹجیز ہیں ہمارے پاس کچھ، جس میں ہم نیگوسیشن اسٹریٹجیز میں وی کیپ آور فوکس آن انٹرسٹ ناٹ ڈیمانڈس. جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ہمارا فوکس ان پہ ہوتا ہے، ہماری ڈیمانڈز پہ نہیں ہونا چاہیے. ڈیمانڈز آر واٹ یو ایکچولی وانٹ، انٹرسٹ آر وائی یو وانٹ دیم. آپ کو اپنے انٹرسٹ پہ فوکس کرنا چاہیے. ڈیمانڈز آر کنفرنٹیشنل اینڈ سلو نیگوسیشن. جب آپ ڈیمانڈ کرنا چاہیں گے تو آپ اپنی ایکچوئل نیگوسیشنز کو، چاہے انٹیگریٹیو ہے یا چاہے ڈسٹریبیوٹیو ہے، آپ اپنی نیگوسیشنز کی پیس کو، آپ اپنی نیگوسیشن سے ایسوسیٹڈ اینڈ ریزلٹس کی ارلی ریئلائزیشن کو تھوڑا سا سلو کر لیتے ہیں. So another aspect is this, that it will be creating new options for joint gains. یاد رکھیں کہ یہ جو ون ون سچویشن ہے نا، کہ آپ نے کوئی ایک نئی آپشن کریٹ کی ہے جس میں جوائنٹ گینز ہیں، دونوں کے مل کے گینز ہیں. It would have been focusing on interest which allows for new ideas to come forth, simple, and perhaps there is a new solution that can solve this issue. شاید کوئی ایک ایسا solution ہو which could help you solve this issue. And then it helps you focus on what is fair, what is actually fair. Emphasizing fairness allows both the parties to give a bit and agree. اس پہ جب آپ فوکس کرتے ہیں تو دونوں پارٹیز کا بھی کنسنٹریشن اس پہ ہوتی ہے کہ اوکے کچھ لو کچھ دو، کچھ نہ کچھ ایسا ایگریمنٹ دونوں پارٹیز وڈ ہیو بین ریچنگ ایٹ اے ہیپی اینڈنگ، اور ایک ون ون سچویشن آپ ارن اور جنریٹ کر لیتے ہیں آؤٹ آف اٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس. اب آرگنائزیشنل کانفلکٹس کی ایک اور کاز انڈیویجول کانفلکٹس کے علاوہ جو ہے وہ آرگنائزیشنل پالیٹکس ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. آرگنائزیشنل پالیٹکس آر ایکچولی بی دوز ایکٹیویٹیز مینیجرز انگیجز ان ٹو انکریز دیئر پا، جب مینیجر اپنی پا بڑھانے کے لیے کرتا ہے، اینڈ یوز دیم ٹو اچیو دیئر گولز، اور اس سے وہ اپنے ذاتی گول شاید اچیو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہیں ہمارے پاس کچھ اس حوالے سے گیون. پولیٹیکل اسٹریٹجیز میں اسپیسیفک ٹیکٹکس یوز ٹو انکریز پاور اینڈ یوز اٹ افیکٹولی. اس کو اسپیشل وہ کیا جاتا ہے، پاور کو انکریز کیا جاتا ہے تھرو اسپیسیفک ٹیکٹکس، تاکہ اپنی پاور کو انہانس کر کے اسے افیکٹولی آپ یوز کر سکیں. پولیٹکس کین بی نیگیٹو، یہ یوزلی نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، could be negative but also is a positive force. لیکن اگر اسے پازیٹیولی کیا جا رہا ہے تو یہ پازیٹیو اینڈ ریزلٹس بھی آپ کو دے سکتی ہے، allowing the needed change in the form of the happening of a needed reorganizational restructuring change of the organization.
in which everyone thought out the firm engages in politics, okay fine, and political activity allows a manager to gain support for an idea. اس سے یہ ایک آپ support earn کر لیتی ہیں. Dear students, strategies for increasing PAR بھی ہیں ہمارے پاس کچھ, جس میں controlling uncertainty ہے, جس میں managers can reduce uncertainty for the firm increasing level of PAR. اس کے بعد be irreplaceable کی ایک phenomenon ہے, develop valuable special knowledge or skills. آپ اسپیشل نالج اور اسکل کو کریٹ کر لیتے ہیں. بی ان اے سینٹرل پوزیشن, مینیجرز ہیو کروشل کنٹرول over the firm's all activities happening in their supervision. They increase their power and can influence others through their power usage. Then generating resources کے حوالے سے ہے یہ جو increasing power کی strategies ہیں. Managers who can always hire skilled people for find financing, یہ ایک بہت اہم skill ہو سکتی ہے. And build alliances, develop mutually beneficial relations with others inside and outside the organization. اسٹریٹجیز فار ایکسرسائزنگ پار کے حوالے سے اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ مینیجرز کے پاس کون سی اسٹریٹجیز اویلیبل ہوتی ہیں آرگنائزیشنل پولیٹکس کے پرسپیکٹو میں, جس سے آرگنائزیشنل کانفلکٹ جنریٹ ہوتے ہیں جن کو مینیج کرنا ہے آپ نے. آبجیکٹیو انفارمیشن ہے نمبر 1 ان کے پاس. آؤٹ سائڈ ایکسپرٹ سے کانٹیکٹس ہیں ان کے پاس. کنٹرولنگ دا ایجنڈا تھرو بینگ اے مینیجر وہ کر سکتے ہیں. اینڈ ایوری ون از اے ونر لائک سچویشن کی کریشن جو ہے, یہ چاروں اسپیکٹ انکارپوریٹ ہوتے ہیں ان ہیلپنگ مینیجر یوز دیئر پار افیکٹولی فار دی مینجمنٹ آف دا کانفلکٹ آف اینی لیول ان دی آرگنائزیشن وچ دے وڈ ہیو بین فیسنگ ایٹ دیٹ ٹائم. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اسی طرح اسٹریٹجیز فار ایکسرسائزنگ جو پار ہے اس میں ہمارے پاس چند ایک جو اہم پوائنٹ ہیں وہ ریلائنگ آن آبجیکٹیو انفارمیشن ہے. امپارشل انفارمیشن کازز ادرز ٹو فیل دیٹ دا مینیجرز کورس آف ایکشن از کریکٹ. یہ بلیف اسٹیبلش کرنا آپ کے لیے بڑا میننگ فل ہو جاتا ہے. Bring in an outside third-party expert lends credibility to managers' proposal when the experts agree, and then control the agenda جو ہے it would be meant for influencing those issues which are included and those dropped too from the decision process. جو ایشوز انکلوڈ کیے گئے ہیں اور جو ڈراپ کیے گئے ہیں دونوں کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں ایجنڈا میں. and making everyone a winner. Everyone whose support is needed benefits personally from providing that support. اس support کو provide کر کے وہ personal benefit بھی gain کر لیتا ہے. ریلیشن شپ بٹوین کانفلکٹ پالیٹکس اینڈ چینج کا یہ ایک سلائیڈ ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ایک سائڈ سے ٹریول کرتے ہوئے چیز واپس اسی پوائنٹ پہ آئے گی. سگنل مینیجر چینج از نیڈیڈ. مینیجرز کی طرف سے سگنلز آ رہی ہیں کہ چینج کی ریکوائرمنٹ ہے, نیڈیڈ ہے. اٹ ول ہیلپ آرگنائزیشن ٹو گو فار سم آرگنائزیشنل ریسٹرکچرنگ, ری انجینئرنگ, ری گروپنگ to bring a change. اور جب یہ چینج آئے گی یہ دونوں جو گرین ہے it would be taking you to the blue. That change alters goals of different groups causing conflicts and politics. اس آرگنائزیشن کا اسٹرکچر چینج ہونے کی وجہ سے پاور سینٹر چینج ہو گئے, گروپ جس کی وجہ سے کاز کر جاتے ہیں ڈفرینٹ کانفلکٹس اینڈ پالیٹکس. اس سے کیا ہوا کہ وہ نرچر اور اسٹرانگ ہو کے آرگنائزیشنل کانفلکٹس اور
politics سامنے آ جاتی ہے, which again requires manager to come up with some signals, receive signals that change is again needed, and this is how this particular cycle remains on and on for the next course of action. Dear students, managing organizational change کے حوالے سے you are required to assess need for change, recognize the problem that exists and find its sources, very important, جس میں look inside and outside the firm for the identification of sources. Next, you are expected to decide on the change to make. کون سی چینج آپ نے میک کرنی ہے. اٹ وڈ ہیلپ یو ڈٹرمن دی آئیڈیل فیوچر اسٹیٹ, جس میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایگزیکٹلی وٹ دا فیوچر کمپنی ول لک لائک, وٹ آبسٹیکلز needed to be changed to get there, actually an important point, and then implement the change. A top-down change is quickest, bottom-up is somehow goes more gradual. Bottom-up is more effective at eliminating obstacles too at the same time, and evaluate change was it successful from point of view. اس کو اس طرح evaluate کریں, benchmark, compare your change to the other existing organizations, existing setup and infrastructure. جو سٹیپس ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنل چینج پروسیس کے, وہ ٹوٹل 4 ہیں جیسے ہم نے پریویسلی ڈسکس کیے. یہ سٹارٹ ہوتے ہیں اسیسنگ نیڈ فار چینج سے, کہ جب مینیجر اسیس کر لیتا ہے چینج فار نیڈ فار دی آرگنائزیشن, اور اس میں کیا ہے کہ فائنڈ سورسز آف پرابلم پہ آپ کا فوکس ہوتا ہے. یہ آپ کو نیکسٹ اسٹیپ پہ لے کے جاتا ہے, یہ نیکسٹ اسٹیج پہ, ان وچ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ آن دا چینج ایکچولی, وٹ چینج یو نیڈ ٹو میک, آئیڈینٹیفائی دی آبسٹیکلز ایسوسیٹیڈ ود دیٹ چینج. اٹ ول دین ہیلپ یو ایٹ دا نیکسٹ اسٹیج ٹو امپلیمنٹ دا چینج. اور اس میں جو بہتر اسٹریٹجی آپ کو ایڈوائز کی جا سکتی ہے وہ ٹاپ ڈاؤن چینج ہوتی ہے. ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ بھی ہے, لیکن باٹم اپ گریجول ہے, ٹاپ ڈاؤن کوئک ہوتی ہے ایز فار ایز پیس اور اسپیڈ از کنسرنڈ. دین ایویلویٹ چینج, از اٹ سکسیزفل, کیا یہ کامیاب ترین چینج آئی ہے, یا یو ہیو ٹو بینچ مارک اسٹل ٹو ادر آرگنائزیشن ہو آر کمپیٹنگ ان دا سیم انڈسٹری ایکچولی. اس کے ساتھ لٹریری کانفلکٹس ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. لٹریری میننگس ہیں کہ ایسے کانفلکٹ جو آپ کے آئیڈیاز پہ, آپ کی اپروچز کی بیسس پہ, آپ کے ایشوز جو جنریٹ ہو رہی ہیں, اور ان ایشوز میں ایشو آف پروسیس ہو سکتا ہے, ایشو آف چینجنگ دی ایگزسٹنگ پلانٹ اینڈ مشینری ہو سکتا ہے, ایشو آف اپ گریڈنگ آپ کا ایک میکانزم ہو سکتا ہے, امپلیمنٹیشن آف ISO سرٹیفیکیشن اور ڈاکومنٹیشن ہو سکتا ہے, تاکہ آپ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے پرسپیکٹیوز کو مینٹین کر سکیں, اینڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. جو کانفلکٹ ہے وہ سٹوری کے پوائنٹ آف ویو سے, ان اے سٹوری کانفلکٹ از دا اسٹرگل بٹوین اپوزنگ فورسز. ہم نے جب تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو میں دیکھا, آرگنائزیشنل پرسپیکٹیو میں دیکھا, سوشل پرسپیکٹیو میں دیکھا, جنرل پرسپیکٹیو میں کانفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. سٹوری کے پرسپیکٹیو میں کیا ہوتا ہے, ایک کہانی میں کانفلکٹ ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین 2 اپوزنگ فورسز ایکچولی. پروٹیگونسٹ کون ہوتے ہیں, دا مین کیریکٹر آف دی اسٹوری, اس کو ہم پروٹیگونسٹ کہتے ہیں, جو مین کیریکٹر ہے آپ کی کسی بھی گیون اسٹوری میں. اینٹاگونسٹ کون ہوتا ہے, دا کیریکٹر ان کانفلکٹ ود دا مین کیریکٹر. ہیرو اینڈ ویلن آپ اس کو سمجھ لیں, اینٹاگونسٹ آپ کا ویلن ہوتا ہے. سو دا کیریکٹر ان کانفلکٹ ود دا مین کیریکٹر از کالڈ دی اینٹاگونسٹ ایکچولی فرام اسٹوری پوائنٹ آف ویو. ایکسٹرنل ہمارے پاس کچھ سورسز ہیں. ایکسٹرنل کانفلکٹ ٹیکس پلیس آؤٹ سائڈ آف دا باڈی, جو آپ کے اسٹرکچر سے باہر, آپ کی باؤنڈری سے باہر, آپ کی آرگنائزیشن کی باڈی سے باہر, جو کہ ایکسرسائز ہو رہے ہوتے ہیں. ایکسٹرنل میں دیر آر ایکچولی 3 ٹائپس آف ایکسٹرنل کانفلکٹس ڈیئر اسٹوڈنٹس. وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون سے ہیں.
مین ورسز مین، ایک انسان کا اسٹوری کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اور شخص کے ساتھ. یہ جو ہم پرسنل کانفلکٹ یا انڈیویجول کانفلکٹ ان آرگنائزیشنل کانفلکٹ کے پرسپیکٹو میں ہم نے بات کی تھی. سو جو ایکسٹرنل کانفلکٹ ہیں اس میں پہلی قسم مین ورسز مین کا ہو سکتا ہے. دوسری اور اس مین ورسز مین میں struggle actually remains in between two or more characters in a story actually. اب ایکسٹرنل میں مین ورسز نیچر کا ہو سکتا ہے. مین ورسز نیچر میں this type of conflict pits a story's main character اور characters against a natural force, کسی بھی نیچرل فورس کے against such as flood, predatory animal or any disease epidemic might be. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو تیسرا ہے آپ کے پاس وہ ایکسٹرنل سورس، وہ مین اگینسٹ سوسائٹی، ٹوٹل اوور آل سوسائٹی کے پرسپیکٹو میں ہے. In many stories, the protagonist battles against element of a government or culture. کہ سوسائٹی میں اگر کسی گورنمنٹ پالیسی کی آپ اگینسٹ ہیں، کسی آپ کلچرل پہلو سے فائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی پرسپیکٹو پہ، تو ہم اسے مین اگینسٹ سوسائٹی جو تیسرا سورس ہے اس سے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اسی طرح ایکسٹرنل کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ انٹرنل سورسز بھی ہیں. انٹرنل کانفلکٹس کے حوالے سے انٹرنل کانفلکٹس ٹیک پلیس ان سائڈ آف اے باڈی اور دی مائنڈ آف این انڈیویژول. اس میں آگے ہمارے پاس دیر از اونلی ون ٹائپ آف انٹرنل کانفلکٹ جس میں ہمارے پاس بڑی ہی انٹرسٹنگ سی بات ہے، مین ورسز سیلف. آپ کا آپ کے ساتھ کسی چیز پہ کانفلکٹ چل رہا ہے، ڈس ایگریمنٹ چل رہا ہے، آپ کی سوچ آپ کو کچھ ایڈوائز کر رہی ہے لیکن آپ کی باڈی آپ سے کچھ اور پریکٹس کرا رہی ہے. آپ ایک ریلیشن شپ اور ایک لنکیج نہیں ڈیولپ نہیں کر پا رہے اپنی سوچ میں اور اپنی پریکٹس میں، جس سے مین ورسز سیلف اپنی آئیڈیالوجی کے حوالے سے، اپنی کسی پریکٹس کے حوالے سے، اپنی کسی بیہیویئر کے حوالے سے یو گیٹ انٹو کانفلکٹ ود یور اون سیلف ایکچولی. The struggle or opposition is within one's own character, making a tough decision. For example, a character is struggling to overcome fear, addiction, emotional damage, or other crippling personal issue. Internal میں man versus self جو ہے, some literary conflicts take the form of a character اسٹرگلنگ ٹو اوورکم فیئر، اپنے خوف کو اوورکم کرنا چاہ رہا ہے، ایڈکشن کو منیمائز کرنا چاہ رہا ہے، ایموشنل ڈیمیج سے بچنا چاہ رہا ہے، اور ادر کرپلنگ پرسنل ایشو پہ فوکس اس کا ہے. پریکٹس ڈیسائیڈ what type of conflict is being illustrated in the following picture. آپ کو میں اس حوالے سے ابھی ایک پریکٹس دینے جا رہا ہوں. مین ورسز، یہ مین ہے، نیچر ہے کہ کیا ہے، دس از وٹ یو ہیو ٹو پریکٹس فار یور سیلف بائی ایویلویٹنگ اینڈ اینالائزنگ دس پکچر کمپلیٹلی. اس پکچر میں بھی آپ سوچیں مین ورسز سیلف ہے، انٹرنل ہے، ایکسٹرنل ہے یا کوئی اور ہے. مین ورسز مین ہے یا مین ورسز کوئی اور فینومین ہے جو آپ نے ٹائپس پڑھی ہیں. فوڈ فار تھاٹ فار یو آل اگین ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس پکچر میں ہم کیا پورٹرے کر رہے ہیں؟ اٹ از اگین اے پریکٹس given to you all in this situation, and in this picture you could again have to utilize your own skills about guessing what type of conflict has been shown in this picture. اس پکچر میں آپ کیا گیس کر سکتے ہیں، اپنے گیس کی آپ کیا جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں، اس کو کیسے ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں جو 7 نمبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور خود ہی پریکٹس گیس کریں کہ یہ کون سی ٹائپ کا کانفلکٹ ہے. And practice another something. Now that you have mastered pictures, let's try some text too. Man versus, if she had only proceeded more slowly, if she had only taken the southerly route, avoiding the icebergs, if only the watch had a pair of binoculars.
نیو اسٹوری اباؤٹ دی ٹائٹینک، اس حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ کون سی قسم کا کانفلکٹ ہے۔ 9 میں چارلز decided to break all the rules the day he decided to steal that car. He was immediately arrested and sent to jail to await his trial. He should have known better than to mess with the rules. اسے پتا ہونا چاہیے تھا کہ رولز کی وائلیشن کرنے کا کیا اس کو consequences فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اس میں بتائیں کہ یہ کون سا مین ورسز کیا۔ I don't care who you talk to, screamed Sarah to West. I just wish I had never met you. آپ گیس کریں یہ کون سی ٹائپ آف کانفلکٹ ہے۔ 11 After the light in the cave was completely gone, Tom began to stumble through the cave blindly, cutting his own hand on what appeared to be the sharp rock actually. یہ کون سا کانفلکٹ ہے۔ Number 12 Tom found a dry spot to sit down in the dark and began to feel quietly over an argument he had earlier in the day with his mother, in which he had said, I hope I never see you again. آپ دیکھیں یہ کون سی قسم کا کانفلکٹ ہے۔ 13 Tom's mother was upset that he wanted to skip going to college in order to go exploring in all of the world's greatest caves before he turned 30. Tom did not understand what the big deal was and wanted to run his own life actually. Summary of our today's lecture goes like that, dear student, کہ آج ہم نے organizational conflict and change پہ فوکس کیا، conflict and organizational performance پہ بات کی، managing individual conflict پہ ہماری ڈسکشن ہوئی، conflict solutions پہ ہم گئے، آرگنائزیشنل پالیٹکس کے حوالے سے بات ہوئی، اینڈ اسٹیپس ان آرگنائزیشنل چینج پروسیس ہمارا فوکس رہا، اور اینڈ پہ ہم نے لٹریری کانفلکٹ کے حوالے سے بات کی۔ ود دس آئی تھینک یو آل۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے بہت میننگ فل رہا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ کی ذات باری تعالیٰ آپ کی حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔